الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں الحمدللہ آپ نے مرکبات پڑھنا شروع کیے۔ اس میں سب سے پہلا مرکب آپ نے مرکب اضافی پڑھا۔ مرکب اضافی میں آپ نے پڑھا کہ جب دو یا دو سے زیادہ اسما اکٹھا آ جائیں اور ان کے بیچ میں کا کے کی کا استعمال ہونے لگے تو وہ مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ اب کیونکہ کا کے کی کوئی عربک نہیں ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہمیں اس کے اندر اس کو پہچاننا ہوگا کہ گویا کہ ان دو اسم کے اندر کیا کا کے کی موجود ہے۔ تو ایک اور بھی آسان سا طریقہ ہے کا کے کی کو پہچاننے کا کہ جب بھی آپ کسی اسم کو حالت جر میں دیکھیں، جب بھی آپ کسی اسم کو حالت جر میں دیکھیں تو اس کے پیچھے دو وجہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو وجہ ہم نے اس ایپیسوڈ میں پڑھی، یعنی اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں مرکب اضافی میں پڑھی کہ جب بھی مرکب اضافی آئے گا تو وہ حالت جر میں ہوگا۔ دوسری وجہ بھی میں آپ کو جلدی بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن جب آپ دیکھیں کہ کوئی اسم، مثال کے طور پہ آپ تلاوت کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کوئی اسم حالت جر میں آیا تو اس کے پیچھے دو وجہیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ آپ فوراً یہ سوچئے کہ کیا یہ مرکب اضافی ہے، تو اگر وہ مرکب اضافی بننا ہے یعنی اس سے پہلے والا اسم ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرف نہیں ہے، کوئی فعل نہیں ہے، وہ بھی اسم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دو اسم کے بیچ میں کا کے کی کا استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دو اسم اکٹھا آتے ہیں اور ان کے بیچ میں کا کے کی آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے مداخلے کو آپ حالت جر میں دیکھیں گے۔ تو آئیے ایک بار ہم تیزی کے ساتھ ریویژن کر لیتے ہیں جو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں پڑھا تھا کہ مرکب اضافی کی 6 شرطیں کیا ہوتی ہیں۔ تو ہم نے یہ پڑھا کہ مرکب اضافی کی 6 شرطیں ہوتی ہیں۔ مضاف کی 2 شرطیں ہوتی ہیں، مضاف الیہ کی 2 شرطیں ہوتی ہیں اور 2 شرطیں کامن ہوتی ہیں۔ تو مضاف کی 2 شرطیں کیا ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر ہم کہتے ہیں کہ کتابو زیدن، تو کتابو کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لائٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی شرط کیا ہے مضاف کی کہ وہ لائٹ ہوگا، کتابن نہیں ہوگا یا کتابن نہیں ہوگا یا کتابن نہیں ہوگا یا کتابانی نہیں ہوگا، کتابینی یا کتابینی نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا کتابو، کتابا یا کتابی یا کتابا، کتابی، کتابی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہمیشہ ہم لائٹ کریں گے۔ لائٹ مسلم چارٹ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، تب اس کو آپ اور آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو پہلی شرط کیا تھی کہ مضاف ہمیشہ لائٹ ہوں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ان پر کبھی بھی ال داخل نہیں ہوگا، مضاف کے اوپر کبھی بھی ال داخل نہیں ہوگا، اس بات کا خیال رکھیے گا۔ انگلش میں آپ کتابوں کو کہیں گے پوزیسڈ، یعنی جو چیز رکھی گئی پوزیسڈ، اور زیدن، کتابو زیدن، زید جو ہے وہ پوزیسر ہے، رکھنے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مضاف الیہ ہے اس کی 2 شرطیں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ مضاف الیہ ہمیشہ، پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیشہ حالت جر میں ہوں گے، اور مضاف الیہ مرکب کو، پوری مرکب اضافی کو یا تو معرفہ بنائیں گے یا نکرہ بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے بیچ میں گیپ نہیں ہوگا، مضاف اور مضاف الیہ کے بیچ میں کوئی دوسرا اسم داخل نہیں ہوگا، کوئی دوسرا لفظ، کوئی حرف، کوئی فعل، کچھ نہیں آئے گا مضاف اور مضاف الیہ کے بیچ میں۔ اور 6ٹھی شرط یہ ہے کہ اردو ہندی میں ہم ہمیشہ پہلے مضاف الیہ بولتے ہیں۔ زید کی کتاب، تو کی سے پہلے زید آیا، یہ اردو ہندی کا، لیکن جب ہم عربک لکھیں گے تو پہلے ہمیشہ مضاف لکھیں گے، یعنی کتابو، اور پھر زیدن لکھیں گے، کتابو زیدن، ٹھیک ہے۔ تو عربی لکھتے وقت پہلے مضاف آئے گا اور اردو اور ہندی لکھتے وقت ہمیشہ پہلے مضاف الیہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی اور ایک بہت پیاری سی مثال ہے جو ہم تقریباً روزانہ ہی اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور وہ ہے رسول اللہ، ٹھیک ہے، رسول اللہ۔ جب آپ کہیں گے رسول اللہ تو اس کی ترجمانی کیا کہیں گے؟ یعنی اللہ کا رسول،
ٹھیک ہے، اللہ کا رسول۔ اب آپ نے دیکھا لفظ الجلالہ جو ہے کا سے پہلے لفظ الجلالہ ہے، تو آپ کہیں گے کہ بیسیکلی کیا ہو گیا، یہ مرکب اضافی ہو گیا، اور اللہ لفظ الجلالہ جو ہے حالت جر میں اس لیے ہے کیونکہ کا سے پہلے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں آیات اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں، ٹھیک ہے، یا آپ کہتے ہیں کتاب اللہ اللہ کی کتاب، بیت اللہ اللہ کا گھر، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں کتنا، یعنی رسول اللہ مرکب سے چیزیں آسان ہو جائیں گی، اور آپ کیونکہ روزانہ پڑھتے ہیں تو الحمدللہ آپ کو ذہن میں رہے گا کہ رسولو کو ہم لائٹ لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس پہ عربی نہیں داخل کر رہے ہیں، اور لفظ جلالہ کو ہم حالت جر میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، رسول اللہ اللہ کا رسول، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی کتاب، اللہ کا گھر، اسی طرح سے ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی قرآن مجید میں آیا ہے، ٹھیک ہے، اور کافی ورڈز ہیں جو اس طریقے سے آپ مرکب بنا سکتے ہیں ان کی۔ تو انشاءاللہ عباد اللہ اللہ کے بندے، عبداللہ آپ نام دیکھتے ہیں عبداللہ، تو اللہ کا بندہ، اس ٹائپ سے آپ دیکھیں گے۔ تو آئیے پھر ہم انشاءاللہ اس کی پریکٹس شروع کرتے ہیں، کیونکہ اب الحمدللہ آپ کو شرطیں پتہ ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ نے یاد بھی کر لی ہوں گی، تو کچھ پریکٹس کرتے ہیں، اس سے ہمارے لیے چیزیں اور بھی آسان ہوں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر اردو میں لکھتے ہیں، مثال طور پہ مسجد کا دروازہ، مسجد کا دروازہ۔ اب یہاں پر آپ غور کیجئے کہ تا کے کی سے پہلے کون سا اسم ہے، وہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم کا کے کی لکھ رہے ہیں تو کا کے کی سے پہلے والا ہم اردو میں ہندی میں کیا لکھ رہے ہیں، مضاف الیہ لکھ رہے ہیں، اور بعد میں ہم مضاف لکھ رہے ہیں۔ تو جب ہم اس کی عربک بنائیں گے تو دروازے کو آپ کہتے ہیں بابن، اور مسجد کو کہتے ہیں آپ مسجدن۔ تو جب آپ اس کی مرکب بنائیں گے تو اس بات کا خیال رکھیں گے کہ مضاف لائٹ ہونا چاہیے، تو ہم نے لائٹ کر دیا بابو، اور مسجدن، مسجدن کی جگہ کیا ہوگا، مسجدن۔ اب ایک چیز اور سمجھ لیے کہ آپ کو یاد ہوگا جب آپ معرفہ اور نکرہ پڑھ رہے تھے کہ جب آپ نکرہ بناتے ہیں تو کچھ خاص الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ مثال طور پہ اگر ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ کسی مسجد کا دروازہ، تو یہ نکرہ بنتی، یا اگر ہم کہیں گے ایک مسجد کا دروازہ، تو یہ بھی نکرہ بنتی، کیونکہ کسی ایک، اگر ہم کہتے کوئی مسجد کا دروازہ، تو یہ جب بھی ہم لفظ استعمال کریں گے ایک، کوئی، کچھ، کسی، اگر ہم کہتے ہیں کچھ مسجد کے دروازے تو وہ بھی نکرہ بنے گا۔ تو جب بھی ہم اس طریقے کے الفاظ استعمال کریں گے ایک، کوئی، کچھ، کسی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مرکب بنے گا۔ اگر ہم ان میں سے کوئی ایک بھی لفظ استعمال نہیں کریں گے تو پھر ہم اس کو معرفہ بنائیں گے، کیونکہ یہاں پر مسجد کا دروازہ ہے تو مسجد سے پہلے کسی بھی لفظ کا استعمال نہیں ہوا ہے، تو اب ہم یہاں پر اس کو معرفہ بنائیں گے۔ اور معرفہ اور نکرہ بنانے کے لیے آپ مضاف کو نہیں چھیڑیں گے۔ میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ ہمیشہ مضاف الیہ کے اوپر آپ ال داخل کریں گے یا تنوین داخل کریں گے، تو لہٰذا ہم ال داخل کر رہے ہیں، اور جب آپ ال داخل کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے تنوین اور ال ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، تو تنوین ہٹ جائے گی اور اس کے نیچے ایک زیر لگ جائے گی اور ہو جائے گا باب المسجدی۔ اب یہ الف جو ہے یہ کہلاتا ہے حمزۃ الوصل۔ الف کو کیا کہتے ہیں، حمزۃ الوصل۔ یہ لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا۔ آپ با کے اوپر جو پیش ہے اس کو ڈائریکٹ لام سے ملا دیں گے، باب المسجدی۔ اب یہ معرفہ ہو گیا۔ معرفہ بنانے کے لیے یاد دھیان رہے کہ ہم ہمیشہ مضاف الیہ کے اوپر ہی داخل کریں گے ال یا تنوین، معرفہ اور نکرہ بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ہوتا کسی مسجد کا دروازہ یا ایک مسجد کا دروازہ، چلیے اس کو ایک یہاں پر ہم ایگزامپل لکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم اس کو یہ لکھتے ہیں کہ کسی مسجد کا دروازہ،
یا ایک مسجد کا دروازہ، تو یہی مرکب جب بنے گی تو ہم لکھ دیں گے بابو مسجدن۔ اب مسجدن کو ہم نکرہ بنا دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مرکب آپ کی کیا کہلائے گی؟ اس کو تو ہم کہیں گے معرفہ، معرفہ مرکب اضافی، ٹھیک ہے؟ معرفہ مرکب اضافی۔ لیکن اس کو ہم کیا کہیں گے؟ نکرہ مرکب اضافی، ٹھیک ہے؟ یہ نکرہ ہے۔ یہ نکرہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کسی ایک کوئی جیسے لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اور یہ معرفہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر کوئی بھی لفظ استعمال نہیں ہو رہا ہے اس طریقے کا جو کہ لگے کہ یہ بیسیکلی نکرہ بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو جب کوئی بھی لفظ نہیں آئے گا تو ہم اس کو معرفہ بنائیں گے، اور جب ان میں سے کوئی لفظ آئیں گے تو ہم اس کو نکرہ بنائیں گے۔ آئیے اور پریکٹس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے پاس ہے نوح کی قوم، نوح کی قوم۔ اب یہاں پہ نوح علیہ السلام کا نام ہے، تو نام آپ کو معلوم ہے کہ اپنے آپ میں پراپر ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا لکھنا ہے؟ کیونکہ اردو میں اگر ہم دیکھیں گے تو نوح علیہ السلام کا نام یہاں پر مضاف الیہ ہے اور قوم جو ہے وہ مضاف ہے، ٹھیک ہے؟ تو عربی میں آپ پہلے کیا لکھتے ہیں؟ ہمیشہ مضاف لکھتے ہیں اور پھر مضاف الیہ لکھتے ہیں۔ تو اب دو شرطیں کیا ہیں مضاف کی؟ ہم اس کو لائٹ بنائیں گے اور اس کے بعد ال داخل نہیں کریں گے، قوم، اور نوحن ہو جائے گا، مضاف الیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس پہ ال داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نام اپنے آپ میں معرفہ ہوتے ہیں۔ اب آئیے نیکسٹ ہے ہمارے پاس، اور وہ ہے حامد کا قلم، حامد کا قلم۔ اب حامد نام ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم نام کو پراپر ہی کہیں گے، معرفہ ہوگا۔ تو قلم اور حامد شرطیں لگاتے ہیں، شرطیں امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو مضاف قلم ہو جائے گا اور حامدن حالت جر میں مضاف الیہ ہو جائے گا۔ دونوں کے بیچ میں کسی طریقے کا کوئی گیپ نہیں ہے۔ اردو ہندی میں ہم پہلے حامد لکھ رہے ہیں جبکہ اور بعد میں قلم لکھ رہے ہیں، اور عربک میں پہلے ہم قلم لکھیں گے اور بعد میں حامد لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ کا وعدہ، ٹھیک ہے؟ اللہ کا وعدہ تو ہم کہیں گے وعد اللہ، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، ٹھیک ہے؟ اب میں کیونکہ آسان ہو گیا آپ کے لیے الحمدللہ، اگر ہم کہتے ہیں رسول کی اطاعت، ٹھیک ہے؟ رسول کی اطاعت تو کیسے بنے گا؟ اطاعت رسولی، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر ال داخل کر دیں گے کیونکہ کسی رسول کی نہیں ہے بلکہ رسول کی اطاعت ہے، تو یہ ہو جائے گا اطاعت رسولی، اطاعت رسولی، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم کہتے ہیں جنت کے ساتھی، جنت کے ساتھی، تو ساتھی کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اصحابو، اور جنت کو ہم ال داخل کریں گے کیونکہ ایک کوئی کچھ کسی جیسے لفظ استعمال ہوتے ہیں نہیں ہو رہے ہیں، تو اصحاب الجنتی، اصحاب الجنتی، آگ کے ساتھی، آگ کے ساتھی، تو کیا ہوگا؟ اصحاب الناری، اصحاب الناری، تو اب آپ ملا کے پڑھیں گے تو کہیں گے اصحاب الناری، یہاں پہ با کو ڈائریکٹ نون سے ملا دیں گے، اصحاب الناری، کیونکہ جو شمسی حروف ہوتے ہیں ان کو ان پر آپ ال نہیں پڑھتے، جیسے الشمسو تو وہاں پہ ال کی آواز نہیں آ رہی، الشمسو، لیکن جب قمری حروف ہوتے ہیں تو القمرو تو وہاں پہ ال کو
کرتے ہیں. تو کون سے شمسی ہوتے ہیں, کون سے قمری ہوتے ہیں, انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں مثال طور پہ کچھ تھوڑے گھماؤ دار ٹائپ کے مرکب ہم پڑھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا آپ نے منصرف, غیر منصرف اور مبنی اسما پڑھے تھے, فلی فلیکزیبل, پارٹلی فلیکزیبل اور نان فلیکزیبل. انہی کی ایک مثال ہم لے لیتے ہیں. اگر ہم لکھتے ہیں کہ ابراہیم کی کتاب, ٹھیک ہے, ابراہیم کی کتاب, تو مرکب بناتے وقت ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ کتاب ابراہیمی نہیں کریں گے. کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا نام جو ہے وہ غیر منصرف ہے, غیر عربی نام ہے تو غیر منصرف ہے, اور غیر منصرف جو ہیں وہ حالت جر میں ہونے کے باوجود بھی ہمیں دکھیں گے نہیں, ہمیں دکھیں گے ایسے جیسے نسب میں دکھتے ہیں. تو ہم کیا کریں گے, کتاب ابراہیمہ کریں گے, ابراہیم کی کتاب. اگر ہم کہتے ہیں فرعون کی عورت, ٹھیک ہے, فرعون کی عورت, تو امراۃ کہتے ہیں عورت کو, ٹھیک ہے, امراۃ, اور فرعونی نہیں کریں گے, امراۃ فرعونی نہیں کریں گے, بلکہ کیا کہیں گے, امراۃ فرعون, کیونکہ فرعون جو ہے وہ ایک غیر منصرف اسم ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر ہم کہتے ہیں موسیٰ کی قوم, ٹھیک ہے, موسیٰ کی قوم, تو کیا کہیں گے, قوم موسیٰ, ٹھیک ہے, قوم موسیٰ. اب آپ نے دیکھا موسیٰ ایک مبنی اسم ہے, لیکن اب آپ کو یہاں پہ پتہ ہے مبنی ہونے کے باوجود بھی کہ یہ حالت جر میں ہے. کیوں ہے جر میں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ یہ فائدہ ہوتا ہے گرامر سیکھنے سے کہ آپ آرام سے اس کو پہچان سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ کہتے ہیں مثال طور پہ ہارون کی بیٹی, ٹھیک ہے, ہارون کی بیٹی, تو کیا کہیں گے, بنتو ہارونا, بنتو ہارونا, ٹھیک ہے. تو ہارونی نہیں کریں گے بلکہ بنتو ہارونا. اب آئیے تھوڑا سا اس کو اور ایکسپلور کرتے ہیں, تھوڑا سا اور اس کو پریکٹس کرتے ہیں کچھ مختلف یعنی عدد سے. مثال طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی لڑکے کا گھر, کسی لڑکے کا گھر. اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کسی کا استعمال کیا ہے, تو اگر میں آپ سے معلوم کروں کہ یہ معرفہ ہے نکرہ ہے, تو آپ کیا کہیں گے, بیسیکلی یہ نکرہ ہے کیونکہ کسی جیسا لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں. تو گھر کو آپ کہتے ہیں بیتو, اور لڑکے کے لیے آپ کیا کہیں گے, ولدن. اب اس کو نکرہ کی اس لیے بنا رہے ہیں کیونکہ کسی جیسا لفظ استعمال ہو رہا ہے, کسی لڑکے کا گھر. ٹھیک ہے. اگر ہم اسی کو معرفہ بنائیں, کہیں کہ لڑکے کا گھر, لڑکے کا گھر, تو بیسیکلی اب یہ معرفہ بن جائے گا. تو معرفہ بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, بیت الولدی, بیت الولدی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کسی لڑکے کا گھر بیت ولدن, اور لڑکے کا گھر بیت ولدی. اب آئیے تھوڑا سا عدد کو چینج کر کے دیکھتے ہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں لڑکے کے دو گھر, لڑکے کے دو گھر. اب آپ کو پتہ ہے کہ مضاف کیا ہوتا ہے, ہلکا ہوتا ہے. تو اگر ہم کہتے ہیں بیتانی, ٹھیک ہے, اور الولدی, لیکن بیتانی کا نون ڈراپ ہوگا. کیوں ڈراپ ہوگا؟ کیونکہ ہم نے پڑھا تھا مضاف ہمیشہ ہلکے ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں مضاف بنانے کے لیے اس نون کو ڈراپ کرنا ہوگا. یہ پڑھا جائے گا بیت الولدی, بیت الولدی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے دو رسول, ٹھیک ہے, اللہ کے دو رسول, تو دو رسولوں کی عربی ہوتی ہے رسولانی, رفع میں, نصب میں ہوتی ہے رسولینی, رسولینی, لیکن رفع میں ہم لکھ رہے ہیں تو رسولانی اور اللہ. اب ہمیں مضاف کی دو کنڈیشنز پوری کرنا ہے. اس کو لائٹ بنانا ہے, نون کو ڈراپ کر دیا, رسول اللہ, رسول اللہ,
اللہ کے دو رسول. ٹھیک ہے, تو آپ نے کیسے پہچانا دو رسول ہیں کہ رسولہ ہے. یاد ہے آپ کو, جب آپ رسول, اگر آپ کہیں گے رسول, اس کو لائٹ بنائیں گے تو کیسے بنے گا رسول. جب آپ رسولن کو لائٹ بنائیں گے تو کیا ہوگا رسولہ, یعنی ساتھ میں الف بھی چلا جائے گا. جب آپ رسولن کو لائٹ بنائیں گے تو کیا ہوگا رسولی. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ دو رسولوں کا ذکر کرتے ہیں رسولانی رفع میں, اور ان کو لائٹ بنائیں گے تو رسولہ رہ جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے نصب میں رسولین, اس کو لائٹ بنائیں گے تو کیا ہوگا رسولی. ٹھیک ہے, رسولی. اور یہی چیز جو ہے آپ کو جر میں لکھنی ہے, رسولینی ہے, اس کو آپ لائٹ بنائیں گے تو رسولی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اکثر لوگ جو کنفیوز ہوتے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں کہ بھائی رسولن, جیسے ہم نے یہاں پہ دکھا ہے رسولہ لائٹ ہے, تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ لائٹ ہے اور واحد ہے, اس کو واحد کہنے لگتے ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ تنوین ہٹ گئی, ایک زبر ہٹا دیا اور ایک زبر رہ گیا تو اس کا مطلب لائٹ ہو گیا. جبکہ لائٹ جب واحد میں بنے گا تو الف بھی ہٹے گا, یعنی الف نہیں رہنا چاہیے. یہ میں آپ کو شروع سے بتا رہا ہوں. اور جب آپ دو لوگوں کا ذکر کریں گے, دو رسولوں کا ذکر کریں گے رسولانی میں, اور نون کو ڈراپ کرنے کے بعد اس کو لائٹ بنائیں گے تو ایسا دکھے گا. تو بیسیکلی رسولہ یہاں پر رفع میں ہے اور دو رسولوں کا ذکر ہے. چلیے انشاءاللہ, کیونکہ وقت اب اجازت نہیں دے رہا, تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں اپنی پریکٹس کو کنٹینیو کریں گے, کچھ اور نئی چیزیں سیکھیں گے مرکب اضافی میں. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.